اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کا کہ جس میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو ان کے گھر میں فائرنگ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ شام ایک شخص ثنا یوسف کے گھر داخل ہوا جس نے ثنا پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا، جس کے بعد ثنا کی فوری موت وہ واقع ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس نے ثنا یوسف کے قاتل کو فیصل آباد سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے لیے CCTV فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا اور ساتھ ہی ملزم کی شناخت عمر حیات عرف کاکا کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ خود بھی ایک ٹک ٹاکر ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیویژن اسلام آباد جواد طارق صاحب۔ السلام علیکم ڈی جی صاحب۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اتنے کوئک رسپانس آپ لوگوں نے کیا اس کیس میں، اسپیسیفکلی کہ 20 آورز اگر ہم کہیں تو ان پرٹیکولر آپ لوگوں نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ کیسے آپ لوگوں نے اس کو فیصل آباد میں ٹریس کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا، لیکن ایگزیکٹلی آپ لوگوں نے کیا ایسا کیا کہ ودن 20 آورز فرام اندر سٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہوا کہ جی یہ بیسیکلی جب کل یہ آفٹرنون میں 2 جون کو جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، عمر حیات ان کے گھر میں انٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی بات پہ آرگیومنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو وہ شوٹ کر دیتا ہے ثنا کو۔ وہاں سے پھر وہ نکل گیا۔ اس کے بعد جب سے اطلاع ملی، ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ پہنچ گئیں اور پھر اس کو ہمیں مطلب یہ آئیڈیا نہیں تھا فیملی کو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہیں کوئی دشمنی ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ تھا یا ہم اس کو جانتے ہیں، تو پھر وہ چیز ایک آسان ہو جاتی ہے، تو وہ روٹین میں پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے تو پکڑ لیتی ہے۔ لیکن جب وہ فیملی نے کہا کہ جی یہ تو ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں وہ زی، تو پھر وہ تھوڑی سی ہمارے لیے وہ بن گئی کہ تو بلائنڈ مرڈر ہے۔ تو اس کو پھر ہم نے اپنی جو ہے نا ملٹیپل ٹیمز بیسیکلی اس کے پیچھے اسی وقت لگا دی تھیں۔ تو پھر اس میں ہوا یہ کہ وہ اس کا ثنا کا ایک سیل فون بھی وہاں سے لے کے چلا گیا موقع سے، ایک سیل فون اس نے وہاں سے غائب کر لیا موسٹ لائکلی کہ اس کے میسیجز آتے تھے جس سے کہ وہ ٹریس مطلب ہو سکتا اپنی تھا۔ آئیڈینٹی کو کرنے کے لیے یا ایویڈنس چھپانے کے لیے وہ بیسیکلی اس نیت سے وہ اس سیل فون بھی وہاں سے لے کے چلا گیا۔ تو اس کو پھر ہم نے مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز تھے ثنا کے بھی، اس کے تھرو کرنا شروع کیا، پھر کچھ لوگوں کو انٹرویوز کرنے بھی شروع کیے، ان کے فیملی دوستوں کو آگے، اور اس کے بعد سیل فونز کے اوپر بھی ہم نے ورکنگ تھوڑی سی پھر بعد میں تھوڑی سی شروع کی، اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل سرویلنس ہے جتنی ہمارے سیف سٹی کے کیمراز ہیں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ جتنے کیمراز ہیں اس کے اوپر ہم نے ملٹیپل ٹیمز لگا کے تو اس کو پھر ہم نے ایک فالو کر کے ایک ٹریک بنانا شروع کیا کہ وہ آخر نکل کے جاتا کدھر ہے۔ تو اس کو کرتے کرتے ہم مطلب اسلام آباد کے ایگزٹ پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے۔ مین وائل اس کی پھر ہمیں ایونچولی جو ہے نا وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی کہ کون تھا۔ تو اس کے بعد پھر کام ہمارا بڑا آسان ہو جاتا ہے، جب بندہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کدھر رہتا ہے یا فیملی کون ہے، یا پھر بہت ساری چیزیں پھر آپ کے لیے ملٹیپل راستے کھل جاتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو فیصل آباد میں جب ٹریک ڈاؤن کیا تو پھر وہاں پہ بھی ہم نے اپنے سورسز اور پولیس کی، اور ٹریک ڈاؤن جیو فینسنگ وغیرہ کے ذریعے ہی؟ نہیں، یہ بالکل ٹوٹل ہم نے یہ سارے کیمراز اور اس چیزوں کے تھرو کر کے تو ایونچولی جب ہم نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تو پھر ہم نے اپنے وہاں پر بھی ہیومن ریسورسز لگا دیے۔ ہاں جی، وہاں سے بھی ہیومن اینٹ کے بیس کے اوپر بیسیکلی ہم نے اس کو وہاں سے پک کیا جی۔ تو وہاں سے اس کا جو ہے لڑکی کا سیل فون بھی برآمد ہو گیا تھا اور آلہ قتل بھی کہتے ہیں جی، پسٹل بھی برآمد ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بندہ آپ کے پاس ہے، اس کی اس وقت کیا کنڈیشن یا سچویشن ہے؟ اعتراف جرم وغیرہ کی کہانی اس نے کر لی، بتایا کچھ کہ یہ کیوں ہوا؟ جی، وہ بیسیکلی یہ ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو فالو بھی کرتا تھا اور اس کو کہیں میسیجنگ یا اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی آ گیا ہوا تھا۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح کا کیس تھا کہ وہ شاید اس کو اپروچ کرنا چاہتا تھا یا کوئی دوستی کرنا چاہتا تھا، جو بھی اس کی جس قسم کی بھی کوئی انٹینشن نیگیٹو یا جس طرح کی بھی تھی، تو وہ اس کو نہیں مل رہی تھی۔ مطلب ایک سارٹ آف کیس آف ریجیکشن یا اوائڈ کرنے والی ایک انکار والی سچویشن تھی، تو وہ اس چیز کے اوپر انسسٹ کرتا رہا۔ تو وہ پہلے بھی کوئی چند دن پہلے بھی ایک دفعہ آیا، اس نے ملنے کی کوشش کی، وہ نہیں ملاقات ہو سکی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر اگین سیکنڈ ٹائم ہی کیم یسٹرڈے، تو اگین اس کی جب وہ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد ہی پلانڈ دس تھنگ اور اس نے اس طرح سے کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا بیسیکلی۔ اچھا، اب ایک مرتبہ ہماری ایک سابق پولیس کے IG تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، ان سے میں نے پوچھا کہ جب کیس کلوز ہو جاتا ہے تو پولیس والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب کیس کلوز ہو گیا، ملزم پکڑا گیا، اب عدالت پیش ہوگا، سزا ہو جائے گی، از دیٹ سمپل؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اکثر تھنگز مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھنگز ڈو ایڈ اپ، اگر کوئی چیز ایڈ اپ نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم پھنسے رہتے ہیں، چاہے ملزم پکڑ بھی لیا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچے کہ یہ ہوا کیسے۔ اب جو چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس سارے معاملے میں کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک فالو کرتا تھا، ایک فنیٹک ہو گیا، ایک اس نے مطلب ہی لاسٹ ہز پیشنس بھی، اور اس کو پروبیبلی ایگو بھی ہرٹ ہوئی کہ بھئی میں اس کو اتنا اپروچ کر رہا ہوں، وہ انکار کر رہی ہے، اور
لیکن یہ جو گھر میں گھس کر مارنے والی، اور پھر اتنا بھی اس کو ٹائم ملا کہ اس نے اس کا پہلے موبائل بھی دیکھا اور موبائل بھی پکڑ کے لے گیا، گھر والوں سے آپ کی بات چیت ہوئی کہ یہ کیسے گھسا، کیا ہوا تھا گھر کے اندر؟ بیسیکلی جی گھر میں اس کے پیرنٹس بچی کے اس وقت تھے نہیں. اچھا. اس کی مدر تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی تھی جب یہ وہاں پہنچا، تو وہ اس وقت نکل گئی تھی. گھر پہ صرف ان کی جو آنٹ تھیں، پھپھی تھیں، وہاں پہ گھر پہ موجود تھیں. تو وہ بھی شاید دوسرے کمرے میں تھیں. تو انہوں نے پھر جو بھی جتنی بات تھی ہمیں بتائی کہ کچھ آرگومنٹ کی آواز آئی اور پھر اس کے بعد فائرنگ کی آواز انہوں نے دیکھی. تو وہ مطلب شی از دی اونلی وٹنس. تو اس وجہ سے بھی مطلب اس کے لیے ایک سیف پیسج بھی تھا، اور کوئی اس کو ریزسٹ کرنے والا کوئی میل ممبر نہیں تھا، کوئی روکنے والا. تو یہ اس طرح سے بیسیکلی اور پروبیبلی وہ گھر کے باہر اگر ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا 5-6 گھنٹے آئی جی صاحب نے کہا کھڑا رہا، اور پھر اس کو موقع نہیں ملا، وہ چلا گیا. تو اس مرتبہ بھی شاید وہ گھر کے باہر کھڑا، اور یہ اس نے دیکھ بھی لیا کہ شاید فلاں بھی نکل گیا، گھر خالی ہو گیا، اکیلی رہ گئی، یا کچھ اس طرح کی اس نے رکھی. بالکل یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا تو وہ یہ چیز بھی مانیٹر کر رہا ہوگا کہ کون ہے کون نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے ڈی آئی جی صاحب کہ اس کی اپنی مینٹل سٹیٹ یا مینٹل کنڈیشن آپ لوگوں کو بات چیت کر کے اس وقت کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی بات چیت میں ہم تو جتنی ابھی تک اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ ایک مطلب دیکھنے میں تو نارمل ہی ہے. مطلب کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ جی کوئی فنیٹک یا کوئی آؤٹ آف ہز مائنڈ ٹائپ چیز نہیں ہے، نارمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے پولیس کا اس کیس میں، کیا ہوگا؟ دیکھیں جی پولیس نے اس کے بعد ہماری جو ہوتی ہے کہ جی تفتیش ہماری جب پوری تسلی ہو جائے کہ جی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں، ایویڈنس کلیکشن جتنی تھی، جو کرائم سین سے جتنا ایویڈنس پک کیا گیا وہ، اور ساری فورینزکس کے تھرو چیزوں کو میچ کرنا، اور سارا ایویڈنس بیسیکلی اس کے ساتھ ایویڈنس کی بیس پہ بیسیکلی کرمنل کو جو ہے وہ اس کے انسیڈنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم ایک پراپر کیس بلڈ اپ کریں گے تاکہ اس کی پراپر پروسیکیوشن ہو اور اس کو سزا ہو. صحیح. اور یہ سارا اس وقت جو پکڑنے کی کارروائی تھی یہ 20 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں نے کی؟ جی بالکل 20 گھنٹے کے اندر. یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اسلام آباد پولیس کا. اس سے پہلے ایک کیس تھا جو 24 گھنٹے میں ایک بچے کی بازیابی تھی، لیکن یہ میرا خیال ہے اس سے بھی ایک شارٹ ٹائم کا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے ثنا کی وہ اور کیا بتا رہی ہے؟ مطلب کوئی ہاتھا پائی کا کوئی شواہد تو کچھ نہیں، صرف گولیاں ہی تھیں، گن شاٹ ووڈ، اور اسی سے ڈیتھ ہوئی، کاز آف ڈیتھ بھی ہوئی؟ جی کاز آف ڈیتھ گن شاٹ. صحیح. اچھا اور اب فیملی ثنا کی ان سے آپ لوگ ملے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، وہ کس کنڈیشن میں؟ ابھی فی الحال تو وہ ابھی تدفین کے لیے گئے ہیں چونکہ دے بلانگ ٹو چترال. تو ابھی تو اس وقت فیملی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، بٹ اوبیسلی وین دے کم بیک تو ان کو ہم سارا بتائیں گے بھی کہ جی کیا ہوا، کس طرح سے فردر. کیونکہ وہ میرا خیال ہے جنازے کے لیے چترال گئے. جی چترال گئے ہیں. تو اب وہ واپس آئیں گے تو اچھا اب اس کا جو ایک بنیادی طور پہ ایک مرڈر کے ایکیوزڈ کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ عموماً کتنا عرصہ یا کتنا ٹائم لے لے گا آپ کے مطابق؟ اس سے پہلے بھی مختلف کیسز ایسے آئے، ظاہر جعفر کا کیس تھا، اس کو اب جا کر 3 ٹرائلز مطلب 3 مختلف فورمز پہ جا کر اپیل کر کے اس کو سزائے موت اس کی برقرار رکھی گئی، اور فائنل سپریم کورٹ سے اب ایک ورڈکٹ آ گیا. اس کیس میں آپ کتنا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت سٹرونگ کیس ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی لوپ ہول اس کی سائڈ کے لوگ یا کوئی وکیل یا کوئی شاید ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے؟ دیکھیں جی ابھی اس کے اوپر تو خیر کامنٹ کرنا تھوڑا سا ارلی ہوگا، لیکن ٹرائل اس کا اوبیسلی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جلدی ہی ہو جائے گا ٹرائل. لیکن اوبیسلی وہ جو تو پروسیجر آپ بتا رہی ہیں اپیلس کا اور وہ سارا وہ ایک لانگ پروسیس ہے، بٹ ٹرائل وہ ٹیک سم فیو منتھس میں ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا جو ایک امپیکٹ ہے یہ کرمنالوجی میں کس طرح سے کنیکٹ کرتا ہے؟ کہ ایک تو ملزم وہ ہے جو کہ بیسیکلی ہمیں تو مطلب نظر آ گیا وہ ویڈیو سے نکل کے جا رہا ہے، اس کو مار کے تو مجرم کہنا میرا خیال ہے اس پوائنٹ پہ غلط بھی نہ ہوگا، لیکن اس شخص کا کے اوپر امپیکٹ کہ بھئی وہ اس کی ویڈیوز دیکھتا تھا، اس کے ایک طرح سے انکلائنڈ ہوا، اس کے فیلنگز تھیں یا جو بھی تھیں، اور پھر اس کا انکار کرنا اور اس کا بیسیکلی اس کو کوئی موقع نہ دینا، جس کی وجہ سے اس کی ایگو بروز ہوئی اور اس نے جا کر یہ قدم اٹھایا. اس کا جو ایک سوشل امپیکٹ آیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کل سے یہ خبر اور لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا، ایک سوسائٹی کے لیول پہ بڑا ایک معاشرتی طور پر بھی بڑا ایک اپرور دیکھنے میں آیا، اور جس میں زیادہ تر لوگ، میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر لوگ ہماری سوسائٹی کے اس بچی کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں، کیونکہ وکٹم وہ ہے بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے. پولیس کو اس قسم کے کیسز میں کس قسم کا پریشر فیس کرنا ہوتا ہے جس میں اتنے ایک وائڈ پیمانے پہ عوام ہی کھڑی ہو جائے اس کے ساتھ کہ بھئی اب آپ نے کرنا ہے، اس کو انصاف دینا ہے؟ دیکھیں جی اس طرح کے کیسز ایک تو گمنام کیسز ہوتے ہیں. جی اس طرح کے کیس میں اوبیسلی پریشر بہت زیادہ آتا ہے پولیس کے اوپر. اوبیسلی میڈیا کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بیشنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیلے کر دیں یا ٹائملی اس کو سالو نہ کر سکیں.
تو اور بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اس کے تھرو، تو مطلب پریشر آبویسلی ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ٹائملی کیس کو ٹریس کیا جائے. لیکن اس کے اندر جو میں مطلب اس میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگسٹرس کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کو چھپائے نا، اس کو کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. مطلب جیسے اس کیس میں میل کے لیے تھا، مطلب سارٹ آف اس نے ایگو کا مسئلہ بنا لیا جو وہ اتنے انتہائی اقدام تک گیا. نہ اس کے ساتھ کوئی اس کی دشمنی، نہ تم اسے جانتے ہو، تو وائی کل سمبڈی نا. تو اس طرح کی سچویشن میں ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ایکٹ نارمل، ایکٹ میچور. اور جو دوسری سائڈ پہ ہے، جو وکٹم سائڈ ہے، اس میں بھی مطلب اس چیز کو ہمیں تو پروموٹ کرنا چاہیے. کوئی ڈیجیٹل کنٹینٹ کو کریٹ کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کریٹیو چیزیں لوگ بچے سامنے لے کے آتے ہیں، ینگسٹرس، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو بالکل پراپرلی یوٹیلائز ہونا چاہیے. تو اگر کوئی بچہ، کوئی ینگسٹرز، بچے یا بچی کوئی اس طرح سے وکٹمائز ہو رہا ہو، کسی کو کوئی بلی کر رہا ہو یا کسی سے آپ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہوں، تو ضرور اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلے تو بتانا چاہیے کہ جی آپ کا کسی ادھر سے بھی گھبرا جاتی ہیں، تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اس میں لینا چاہیے کانفیڈنس میں. اور آبویسلی اس کے بعد پولیس اویلیبل ہے، سائبر کرائم ایجنسی اویلیبل ہے، تو مختلف فورمز لیگل ایکشن کے لیے بھی اویلیبل ہیں. تو ان کو سب کو کانفیڈنس میں، اتنا بچوں کو بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے اور یہ آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ جی اگر اس طرح کی کوئی ریڈ فلیگ آپ دیکھتے ہیں یا کہیں سے تھریٹن فیل کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، تو اس کو ضرور رپورٹ کریں تاکہ اس کا ٹائملی ایکشن لیا جا سکے نا. اب جیسے یہ ایک لاسٹ ایکسٹریم تک ایک بات چلی گئی، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر وہ ٹائملی پہلے رپورٹ ہو جاتا تو شاید وہ ڈسکریج ہو جاتا یا اس کا پہلے کوئی ایکشن لے لیا جاتا کسی بھی فورم پہ. بالکل، ویری امپورٹنٹ. اچھا، اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ڈرگ کلچر کی بات ہم کرتے ہیں وہ بھی اس قسم کے کرائمز اور اس قسم کے کرمنلز کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اب اس کا ظاہر ہے آپ لوگ بھی میڈیکل کرائیں گے اس ٹیوزڈے اس کا سارے کا، اس میں پاسبلٹی یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈرگ ابیوزر یہ بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل کلین نکلے. لیکن اس قسم کے کرائمز کا تھریش ہولڈ کیا ڈرگ کلچر کی وجہ سے بھی نیچے آ گیا ہے کہ لوگ فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں، پیشنس لوز کر جاتے ہیں. آپ نے یہ چیز دیکھی ہے، نوٹ کی ہے؟ یہ ایفیکٹ بھی آبویسلی ہوتا ہے. یہ پوائنٹ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ بعض ڈرگس کا اس طرح کا ایفیکٹ ہے کہ لوگوں کا اس وقت آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا سڈن پرووکیشن جو ہے وہ ڈرگس کی وجہ سے بھی بالکل ہو سکتی ہے. وہ پاسبلٹی از دیئر. تو اس کیس میں خیر ہم ابھی اس ٹائم پہ تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. اوبیسلی یہ انویسٹیگیشن میں کلیئر ہوگا کہ اس کا کوئی اس طرح کا کوئی ڈرگ ابیوز والا ایشو تو نہیں تھا. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز جواد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نا. اور جہاں پر کریڈٹ بنتا ہو وہاں پر ان لوگوں کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹے کے اندر اس ملزم کو نہ صرف فیصل آباد سے گرفتار کیا بلکہ ڈھونڈا، بلکہ گرفتار کیا. اور آخر میں جاتے جاتے ناظرین آپ کو میں کچھ اسکرین شاٹس دکھاؤں گی، وہ کچھ کامنٹس کی ہیں، اور وہ کامنٹس پڑھ کے مجھے اس چیز پر بڑا ہی شدید افسوس ہوا. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم جاتے جاتے یہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، دونوں کی تربیت الگ الگ طریقے سے کرنی ہے. یہاں پر اکثر ملبہ خواتین پہ ڈال دیا جاتا ہے، بچیوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ان کامنٹس میں آپ کو دکھاؤں گی جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک طرف ایک معصوم بچی کی جان لے لی گئی بڑی بے دردی سے، بڑی ہی سفاکیت سے، اور لوگ اس چیز پر خوش ہو رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبردست لکھا ہوا ہے کامنٹس کے اندر. اور ان دونوں نے پختون روایات کو پامال کیا ہے، جس نے کیا زبردست کیا، الحمدللہ. یہ وہ ایک معاشرتی جس کو ہم کہیں گے نا کہ النس ہے، بیماری ہے، جس کا کہ حل نکالنا بڑا ضروری ہے. اور میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ یہ کامنٹس جن بھی لوگوں نے کیے ہیں ان کو ٹریس کرنا آپ کے لیے یا پاکستان کے سسٹمز کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو پیکا ایکٹ کا اصل نفاذ ہوگا وہ اس کیس میں ادھر ہونا چاہیے، اور ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، ابھی نہیں ہوا. کسی نے ہو سکتا ہے اس پوائنٹ کو ریز نہ کیا ہو. میں یہ اپیل کروں گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، ان کی پوری ٹیم سے، اسلام آباد کی انتظامیہ سے، کہ فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اور آگے پھر ان کو قانون کے مطابق ان کے بھی ٹرائلز ہونے چاہیے جو اس قسم کی پرووکیشن کر رہے ہیں، جو اس قسم کے اقدام کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج یہ ثنا یوسف کے ساتھ ہوا، کل کو نور مقدم کے ساتھ ہوا تھا، اور آنے والے کل میں کوئی اور بچی ہوگی جس کے اوپر ہم پروگرامز کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. تو اس کی قسم کی چیز کی تربیت جو ہے، یہ اب لڑکے تھے زیادہ تر جنہوں نے یہ کامنٹس کیے. میری ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی وہ تربیت دیں کہ کل کو آپ کو ان کی وجہ سے کہیں شرمندہ یا پریشان نہ ہونا پڑے. اور عورت کی عزت کرانا کسی بھی مرد کے اوپر یہ بچپن سے آپ سکھائیں گے. یہ بعد کی چیز نہیں ہے. پھر بعد میں چاہے آپ اس کو ریہیب میں ڈالیں، جہاں مرضی ڈالیں، وہ پھر جرم کر جاتا ہے. پھر آپ کے لیے بھی وہ نقصان دہ بنے گا، آپ کو بھی مصیبت میں ڈالے گا، اور خود اپنی جان کو بھی مصیبت میں ڈالے گا.
بچے کی تربیت، بچی کی تربیت سے میرا خیال ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں زیادہ ضروری ہے.